سوشل میڈیا پہ تصویریں ہیں کہ کون لوگ تھے جن کے اوپر وہ شیلنگ کر رہے تھے, یہ کون سے دہشت گرد تھے, یہ کس طرح کی کون سی پولیس اپنے لوگوں کے اوپر اس طرح کرتی ہے. پھر جو لبرٹی چوک میں لوگ نکلے وہ فیملیز نکلی ہوئی تھی لاہور میں, ان کے اوپر جو شیلنگ کی گئی, جو کراچی میں کیا گیا, جس طرح کا تشدد کراچی میں کیا گیا, یعنی کون سی ملک کی پولیس سے اس طرح کا ظلم کرواتے ہیں. یہ ہیں یزید کے ماننے والے لوگ, یہ ہیں ان کے فالوورز یزید کے, رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, حمزہ شریف, یہ وہ لوگ ہیں. شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ, اگر اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو سزائیں دیتا جب انہوں نے ماڈل ٹاؤن کے سامنے گولیاں ماری اور کچھ 60 لوگوں کو گولیاں لگی تھی, 14 لوگ مارے گئے تھے, اگر تب سزا مل جاتی تو شاید اس ہٹ درمی سے یہ اس طرح کا ظلم نہ کرتے جو ساری قوم نے دیکھا. تو میں ایک اپنی پارٹی کے بھی بڑے میرے لوگ مایوس اندر سے, ہمارے کارکن, کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جا کے, کیوں نہیں وہاں بیٹھ گئے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں جو کہ 126 دن دھرنے میں بیٹھا ہوں. میرے لیے اتنا دیر بیٹھنا, جتنی دیر یہ گھٹنے ٹیکتی ہے گورنمنٹ, میرے لیے کیا مشکل تھا. لیکن مجھے جب تک میں وہاں پہنچا مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم غور سے سنے. اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی, اگر مجھے میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے اور جائیدادیں پڑی ہوتی اور ڈالرز پڑے ہوتے اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے اور محلوں میں رہ رہا ہوتا اور میرے بیٹے بھی بڑے بڑے یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہوتے جس طرح ان کے 2 خاندانوں کی ساری پیسے باہر پڑے ہیں, مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتی اپنے ملک کی. کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا, لوگ ہمارے تیار ہو گئے تھے, عام لوگ تیار ہو گئے تھے جنہوں نے وہ دہشت گردی دیکھی جو پولیس کے ذریعے کروائی گئی اور جو ظلم کیا گیا, سب لوگ تیار ہو گئے تھے لڑنے کے لیے اس دن رات کو. ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے, اور ہر جگہ پولیس نے کیا. جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے, جنہوں نے عمر یوب کی حال دیکھا جو وہ ہمارے ساتھ جب کنٹینر میں آیا, وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا اور انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ہے, یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک منسٹر ہے, کسی نے کوئی مجرم نہیں ہے, یہ انسٹرکشنز دی ہوتی پولیس کو ظلم کرنے کے لیے. تو جو غصہ تھا اس وقت, میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا, میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا. ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھنی تھی, بڑھ چکی تھی, مزید اور بڑھنی تھی. لیکن پولیس بھی اپنی ہے, پولیس کے عام لوگ, پولیس والوں کا قصور نہیں ہے. یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم, اور یہ جو گلو بٹ بٹھائے ہوئے تھے, اور جو پیچھے سے یہ یزید, میں پھر سے کہتا ہوں, یہ یزید کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کہ ان کہہ رہے تھے ظلم کرو. اگر وہاں خون خرابہ ہو جاتا, ملک میں انتشار بڑھنا تھا, ملک کے آگے معیشت کا جو حالات ہیں وہ آپ اس کے بعد میں بات کروں گا, اس کے اوپر یہ انتشار شروع ہو جاتا. یہ میرے ملک کا نقصان تھا. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری یہ کمزوری تھی, اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی. یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے, میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی. میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا, نفرتیں بڑھیں گی, اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلے بڑھیں گے. یہ ہمارے ملک کو نقصان ہے, دشمنوں کا فائدہ ہے. یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے روکا وہاں بیٹھنے سے. اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے, یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم اب آرام سے کوئی ان سے نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے, اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے, کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے.
میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا. مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے نہ پرواہ ہے ذاتی طور پہ, صرف اپنے ملک کی فکر ہے. تو لہذا میں آج یہ واضح کر دوں کہ ہم 6 دن دے رہے ہیں. اس کے اندر اگر انہوں نے نہ اناؤنس کیا, انہوں نے نہ واضح طور پہ اناؤنس کیا کہ کب یہ ڈیٹ اناؤنس کریں گے الیکشن کی, انہوں نے واضح طور پہ یہ نہ بتایا کہ اسمبلیز ڈیزالو کر کے ڈیٹ کب اناؤنس کریں گے, یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے. ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی. جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا, کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے. ہم سارے جب خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا, جب ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھا, ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا. لہذا کوئی تیاری نہیں تھی. جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے, اچھا ڈی چوک میں یہ کہتے کہ جی ریڈ زون میں چلے گئے, لوگوں کو کیا پتا, انہوں نے ہم ان سے پرمیشن مانگ رہے تھے کشمیر روڈ کی یا سری نگر ہائی وے کی, ہمیں پرمیشن ہی نہیں مل رہی تھی. تو ہمیں کیا ان لوگوں کو بتاتے, ایک ہی چیز سارے جو دھرنے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا, اس لیے ہم نے ڈی چوک کا ایک پوائنٹ تو بتانا تھا. اس کے بعد کمیونیکیشن, اتنے ڈرے ہوئے تھے, یہ اتنے بزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں. سارا میڈیا چینل کے اوپر کبھی وہ ARY کو کبھی کریں کیونکہ ادھر سے لوگ انفارمیشن لے رہے تھے, باقی چینلز پہ پریشر ڈالا ہوا تھا, انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کر دیا, کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوگا, انفیوژن بچی ہوئی تھی. آنے میں ہمیں دیر ہوگی کیونکہ آنے میں ایک تو دیر ہوئی کہ جب اسلام آباد میں گھسے, سارا وقت سارے راستے میں پبلک نکلی ہوئی تھی, ادھر دیر ہوئی. لیکن راستے میں جو رکاوٹیں تھیں سارا وقت برہان کے اوپر جو انہوں نے 3 جگہ پہ رکاوٹیں ڈالی, وہ ساری رکاوٹیں پار کرتے آئے کیونکہ ہم سمجھے اب رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی, وہ نہیں ہٹائی گئی. تو وہ کارکنوں نے ہٹائی. اور میں پھر سے اپنے کارکنوں کو آج پاکستان کی طرف سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ اس ملک کے ہیروز ہیں. آپ کسی ذاتیات کے لیے نہیں نکلے تھے, آپ اپنے ملک کے لیے نکلے تھے, اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے نکلے تھے. اور جو جذبہ جنون میں نے آپ سب کا سارے راستہ دیکھتا ہوں, 20 گھنٹہ میں نے آپ کو دیکھا ہے, میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس قوم کی طرف سے. اور جب ہم وہاں پہنچے اور جو پھر وہاں ڈی چوک میں ہمیں خبریں آتی رہیں, وہاں تو عام اسلام آباد کے شہری نکلائے تھے, وہ تو سارے فیملیز باہر نکلی ہوئی تھی. ان کے اوپر انہوں نے پوری طرح تشدد کیا, جس طرح کی شیلنگ کی گئی, اور اس شیلنگ سے جو جتنے لوگ انجر ہوئے, جتنے زخمی ہوئے, جو ہسپتالوں میں گئے, جو شدید شیلنگ, اور اس طرح کی شیلنگ اور اتنی دیر تک کون ایسے کرتا ہے. اور پھر لوگوں کو دیکھیں, لوگوں کا رد عمل, وہ پھر واپس آتے گئے, شیلنگ کے باوجود لوگ آتے گئے, وہاں خواتین کھڑی تھی آخر تک. اور ہم لیٹ پہنچے, پھنستے گئے راستے میں رکاوٹوں کی وجہ سے. اور جو پھر ہمیں آخر میں جب تک میں پہنچا, تو اس لیے میں یہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کوئی کمزوری نہ سمجھے, صرف اور صرف اس لیے کہ اس وقت مجھے پتا تھا کہ اب یہ انتشار کی طرف جانا ہے, اور اس کی وجہ سے میں نے 6 دن دیے. اب ان 6 دنوں کے اندر میں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا, اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جمہوریت کے اندر ایک پرامن احتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں ہے. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک شہری کا. کیا اس طرح کا آگے اگر ہم کوئی احتجاج کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ان چوروں کے خلاف, اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں, جو اب اسمبلی میں یہ کروا رہے ہیں, یہ بالکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی اس کا حق لے لیں صرف اس لیے کہ آپ کو ڈر لگا ہوا آپ الیکشن نہ ہار جائیں. یہ سارے جو آپ حربے استعمال کریں گے, میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سب مان لیں گے چیزیں؟ اور اگر ہم یہ اب سمجھتے ہیں تو آپ یہ تو ملک کو خود ہی ہم دھکیل رہے ہیں ایک بغاوت کی طرف,
کیونکہ اس کا اگلا سٹیپ کیا، اگر آپ کسی کو پرامن احتجاج نہیں کرنے دیں گے تو ان کے پاس پھر کتنے راستے رہ جائیں گے. تو اس لیے میں نے چیف جسٹس صاحب ان کو بھی آج خط لکھا ہے کہ کلیئر کرے پوزیشن، کیونکہ انہوں نے اگر 6 دن کے بعد نہ کیا میں پھر کال دوں گا قوم کو. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب 6 دنوں تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمیں کیا ہمارا پاکستان کا سپریم کورٹ ہمارے فنڈامنٹل رائٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے یا نہیں. میں تو حیرت یہ ہے کہ جس طرح وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، وہ وکیل ایک بس کے اندر ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، ان کو نکال کے جس طرح مار رہے ہیں. یہ کبھی کسی نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں؟ یعنی میں ابھی تک حیران ہوں کہ کون سا انصاف کا نظام اس چیز کو اجازت دیتا ہے. اور یہ لوگ، ساری قوم کو اب پتہ چل جانا چاہیے کہ حق کے اوپر کون کھڑا ہے، کون اس ملک میں ظلم کر رہا ہے، کون اس ملک کے اندر ایک ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کھڑا ہے، اور کون اس ملک کے لیے کرپٹ نظام کو بچانے کے لیے ہر سطح پہ جانے کے لیے تیار ہے، اداروں کو آپس میں لڑانے کے لیے، عوام کو اداروں کے خلاف کرنے کے لیے تیار ہے، نفرتیں پھیلانے کے ایک پولیس کے خلاف جو لوگ تیار ہیں. دوسری، اب میں ویسے یہ ضرور کہہ دوں کہ اس طرح کے سینز جو انہوں نے جس طرح کی شیلنگ اور کی، وہ جنرل ڈائر کا ہم ابھی تک وہ فلموں میں آتا ہے کہ جس طرح وہ جلیانوالہ باغ کے اندر اس نے لوگوں کے اوپر جو تشدد کیا، وہ تو ایک حکمران باہر سے آئے ہوئے تو غلاموں کے خلاف کیا. ایک آزاد قوم میں جس طرح کو پولیس کا اور انہوں نے استعمال کیا ہے. اچھا جی، میں اب آنا چاہتا ہوں دوسری چیز کے اوپر. آئی ایم ایف کے پریشر کے میں آ کے انہوں نے 30 روپے لیٹر ڈیزل اور پیٹرول بڑھایا. میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا اتنا بڑا کبھی بھی پاکستان میں کبھی بھی فیول کی قیمت میں اتنا اضافہ کیا گیا؟ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جی بڑا مشکل، انہی کے دم اللہ الحق ہے، وہ کبھی سچ زیادہ دیر چھپتا نہیں ہے. انہی کی سٹیٹمنٹ سن لیں مفتاح اسماعیل کی، خاقان عباسی کی، کہ جب ہم عالمی پریشر کے اندر آ کے قیمتیں بڑھا رہے تھے اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت رکھی تھی عوام کو بچانے کے لیے، سارے برِ صغیر میں ہماری سب سے کم قیمتیں تھیں، لیکن انٹرنیشنل قیمتیں بڑھتی گئیں. تو جب بڑھتی گئی ہم نے ایک پوائنٹ پہ فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے لوگوں پہ. ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہمارا جتنا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا، جو ٹارگٹ تھا، اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا. ہم نے ادھر سے بھی اور باقی جگہ سے پیسہ نکول کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جون تک ہم نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے نہیں دینی. ہم نے اس کو سبسڈائز کیا. ہم نے اس لیے کیا اپنے عوام کے اوپر یہ جو بوجھ پڑتا جا رہا تھا یہ بچانے کے لیے. اور جب آپ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. اس کا اثر پڑے گا خاص طور پہ جا کے بجلی کے اوپر. اور بجلی، پیٹرول، ڈیزل جب بڑھتا ہے ہر چیز کی چیزیں مہنگی ہونے لگی ہیں.
تو انہوں نے IMF کا پریشر برداشت نہیں کیا. میرا یہ اب میں اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں کیونکہ میں نے تو اب 3.5 سال میں دیکھ لیا ہے. یہ جو باہر کی قوتیں ہیں یہ چاہتی نہیں ہیں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کھڑا ہو. یہ چاہتی ہیں ہم کمزور رہیں. اب انہوں نے پریشر ڈال کے, اور کیونکہ اس حکومت میں تو کوئی پریشر لینے کی قابلیت ہی نہیں ہے, نہ ان میں ملک چلانے کی قابلیت ہے. 6 ہفتے کے اندر انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا وہ سب کے سامنے ہے. روپیہ بھی گرنا شروع ہو گیا, اسٹاک مارکیٹ, چیزیں ویسی مہنگی ہوں گی. اب اس کی وجہ سے مزید اور مہنگائی کی طرف اب جا رہے ہیں. تو میں یہ ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اب ان کو نہیں پتا کہ اس ملک کے اوپر اب کس طرح کا پریشر پڑے گا, عوام کے اوپر, عوام میں بدلی آئے گی. عوام جب یہ مزید اور مہنگائی آئے گی, عوام تو بغاوت کی طرف جائے گی. ہم نے سری لنکا میں نہیں دیکھا کیا ہوا ہے. ہمارے سامنے 2 مہینے میں سری لنکا کدھر سے کدھر پہنچ گئے. یہ تو ہمیں ادھر دھکیل رہے ہیں. کیا اگر امریکہ کا ہمارا انٹرسٹ اتنا ہی ہوتا تو کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک میں بڑی مشکلوں سے ہم نے چیزیں کنٹرول کی ہوئی تھی, تو ہمارے اوپر بھی IMF کا پریشر تھا کہ قیمتیں بڑھاؤ, ہم نہیں بڑھا رہے تھے. انہوں نے یہ جو چیزیں بڑھائی ہے, میں آپ کو بتاؤں, اس سے یہ قوم کے اندر ایک ملک سے بدلی آئے گی, ملک سے بدل ہوں گے, وہ بدحالی آئے گی. اس کا جو امپیکٹ پڑے گا لوگوں کے اوپر. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ادھر دھکیل رہے ہیں جدھر سری لنکا جدھر پہنچ چکا ہے. اور اس کا جو امپیکٹ پڑنا ہے ہمارے ملک کے امن اور امن میں, تو میں اسی لیے جو سب سے زیادہ یہ جو سازش, وہ جو مراسلہ جو آیا تھا واشنگٹن سے, جو ہمارے امبیسڈر کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ لو سے, اس نے اس میں کیا بات کی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ عمران خان روس کیوں گیا. اس نے نام لیا تھا کہ عمران خان روس کیوں گیا, اور اس لیے اس کو آپ ہٹاؤ, اور اگر نہ ہٹایا تو پاکستان کو نقصان ہوگا, اور اگر ہٹا دیا تو معاف کر دیا جائے گا. تو لگ ایسے رہا تھا کہ مجھے جو اصل معافی پاکستان کو, کہ میں روس کیوں چلا گیا. پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ روس سارے ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے, فورن آفس تھا, یہ عسکری قیادت تھی, سب کی مشاورت سے میں گیا تھا. اور میرا مقصد روس میں جو ہم نے جو ان سے ڈیلز کی تھی, سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر, روس اس وقت 30%, اور ابھی بھی اگر یہ چاہیں ہندوستان نے روس سے 30% کم قیمت پہ خریدا ہے تیل. ہم بھی وہی ڈیل کر رہے تھے. 30% کم اگر ہم ان سے تیل خریدیں تو ہم عوام کے اوپر بوجھ کم کر سکتے تھے. ہم نے آگے سبسیڈائز کیا ہوا تھا, ہندوستان نے کم کر دیا بوجھ. انہوں نے قیمتیں پتہ نہیں 15 یا 25 روپے انہوں نے اپنی ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کم کر دی کیونکہ وہ روس سے لے رہے ہیں. اب میرا جو مسئلہ ان کو کیا ہے, ہندوستان آزاد قوم ہے, ان کو اجازت ہے, اسٹریٹجک ایلائے ہے, ان کو اجازت ہے روس سے وہ تیل بھی خریدیں, ملٹری اکوپمنٹ بھی خریدیں. ہمیں کیوں نہیں اجازت؟ اور اتنا غصہ کیوں کہ جناب عمران خان کی کیسے جرت تھی, وہ روس چلا گیا اور اس نے ڈیلز کر لی. آج آپ کو وہ نظر آ رہا ہے غلامی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے. یہ ہے غلامی کی قیمت, کہ ان میں اتنی جرت نہیں تھی کہ کہیں کہ ہمارا کم از کم 5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. 5 کروڑ لوگ مزید صرف تھوڑا سا اوپر ہے غربت کی لکیر سے, اور اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے, مہنگائی ہوتی ہے, وہ نیچے چلے جاتے ہیں. کیا یہ نہیں بتا سکتے تھے؟ کیا یہ اپنے ملک کے لیے نہیں بول سکتے تھے کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمارے ملک میں غربت بڑھے گی, ہمیں بھی ہندوستان کی طرح اجازت دیں؟ کیونکہ ان کو تو اجازت مانگنی پڑنی تھی. تو ہندوستان کو اگر ان کو پتہ ہے کہ ان کی آزاد فورن پالیسی ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے ان کی بات نہیں ماننی. ہندوستان نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارے ملک میں غربت ہے اور ہم اپنے لوگوں پر بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں. ہم کیوں نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور یہ پھر سے میری جنگ اس امپورٹڈ حکومت سے یہ ہے کہ میں غلامی نہیں قبول کرتا. میں یہ 22 کروڑ لوگ
ہم ان چوروں کے غلام نہیں بن سکتے جو کہ مزید امریکہ کی غلامی کریں اور ہر بات مانیں. یہ جو آئی ایم ایف ہے, آئی ایم ایف تو امریکہ کنٹرول کرتا ہے اس کو. تو یہ جو کون پریشر ڈال رہا ہے, کون پاکستان کو دھکیل رہا ہے, یہ جو کہتے ہیں لائف سپورٹ مشین پہ, کون پاکستان, کس نے پاکستان کو لائف سپورٹ مشین پہ رکھا ہوا ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بیگرز آر ناٹ چوزرز, یہ پرائم منسٹر کہتا ہے, یہ کرائم منسٹر, کہ ہم بیکاری ہیں اس لیے ہمیں غلامی کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو جو جس طرح آپ جا رہے ہیں تو ہمیشہ ہی بیکاری رہیں گے. اس لیے میرا آخری لفظ ہے, اس لیے میرا یہ فیصلہ ہے, یہ جہاد ہے ان کے خلاف. 6 دن میں نے ان کو دیے ہیں. 6 دن کے بعد انشاءاللہ میں اپنی قوم کو نکالوں گا, اور اس باری جب نکالوں گا تیاری کر کے نکالوں گا ہر قسم کی. مجھے امید اپنی سپریم کورٹ سے ہے. سپریم کورٹ کا اس پر بہت بڑا رول ہے. میں اپنی وکلا کمیونٹی کو آج کہہ رہا ہوں, جس طرح انہوں نے وکلا کو مارا ہے بری طرح لاہور کے اندر, آپ کے سامنے وہاں پاکستان بار کاؤنسل کا ممبر بیٹھا تھا, اس کو جو انہوں نے نکال کے جو اس کو مارا ہے, اور ایف آئی آر جو انہوں نے کی ہے. یہ وقت ہے, میں آج اپنی ساری قوم کو اپیل کر رہا ہوں, میرا فیصلہ ہے, میں نے ان کو قبول نہیں کرنا, میں نے ان کے خلاف جہاد لڑنی ہے. میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ 6 دن میں نے دیے ہیں, ساری قوم تیاری کرے اپنی حقیقی آزادی کے لیے. اور اس باری جب ہم نکلیں گے, ہم تیاری کر کے نکلیں گے. ہم سپریم کورٹ سے پروٹیکشن چاہتے ہیں جو ہمارا حق ہے, لیکن اگر انہوں نے اس باری وہ حرکتیں کی جو اس باری کی ہیں, پھر یہ ذمہ دار ہوں گے جس طرف یہ ملک